ہری سنگھ نلوا سکھ تاریخ میں یہ نام بے پناہ عزت و احترام کے ساتھ سنہری حروف میں درج ہے۔ کہیں ان کو دا سورڈ آف خالصہ راج تو کہیں چیمپئن آف خالصہ کے خطاب سے نوازا گیا۔ اپنی 46 سال کی زندگی میں انہوں نے کئی لڑائیاں لڑیں اور جیتی، لیکن افغانوں کے خلاف حاصل کی گئی جیت نے ہری سنگھ نلوا کو تاریخ میں ایک الگ مقام پہ لا کھڑا کیا۔ یہ جیت اتنی اہم کیوں تھی، یہ جاننے کے لیے آئیے سب سے پہلے آپ کو ہزاروں سال پہلے 330 BCE میں لیے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جانیں گے ہری سنگھ نلوا کی زندگی کے بارے میں۔ ناظرین، الیگزینڈر دا گریٹ کا نام تو آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ الیگزینڈر جب بھی کسی علاقے پر حملہ کرتا تو اس علاقے یا ملک کی سرحد پر رک کر اپنی ماں کو ایک خط لکھا کرتا تھا۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب تک وہ خط اس کی ماں تک پہنچتا الیگزینڈر اس ملک یا علاقے کو فتح کر چکا ہوتا تھا۔ لیکن جب نومبر 331 BCE میں الیگزینڈر نے افغانستان کے علاقے کی طرف پیش قدمی کرنا چاہی تو اس کی فوج کو مقامی قبائل کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس بار الیگزینڈر کی ماں نے اسے خط لکھتے ہوئے پوچھا کہ آخر اس جنگ میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے، جس کے جواب میں الیگزینڈر نے اپنی ماں کو ایک تاریخی جملہ لکھا اور اس جگہ کی تھوڑی سی مٹی اپنی ماں کو بھیجی اور اسے وہاں اپنے محل کے چاروں کونوں میں بکھیرنے کا کہا۔ ناظرین، الیگزینڈر نے اپنی ماں کو لکھا، پیکٹینز از ایزی ٹو مارچ انٹو، ہارڈ ٹو مارچ آؤٹ آف۔ الیگزینڈر کی ماں نے خط پڑھا اور اس کی بھیجی ہوئی مٹی محل کے چاروں کونوں میں ڈلوا دی۔ اس بات کے صرف 2 دن بعد ہی محل کی حفاظت کرنے والے کئی سالوں سے وفادار سپاہیوں نے بنا کسی وجہ کے بغاوت کر دی اور آپس میں ہی لڑ کر مر گئے۔ یونانیوں میں آج بھی یہ مانا جاتا ہے کہ پیکٹینز یعنی افغانستان کی مٹی میں ہی وحشی پن اور بغاوت بسی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے برطانیہ، امریکہ اور رشیا کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آج تک کوئی افغانستان پر قابو نہیں پا سکا۔ لیکن یہ بات بھی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہری سنگھ نلوا نے دورانی افغانوں کے کئی علاقوں پر نہ صرف قبضہ کیا بلکہ وہاں پر باقاعدہ دربار بھی لگائے۔ خیبر میں موجود ہری سنگھ نلوا کے بنائے گئے کئی قلعے اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ تاریخ دانوں نے اس کہانی کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شاید یہ ایک کہانی ہی ہو، لیکن ان رشین کمانڈر تھی اور پھر 1801 میں مملوک پاس کے راستے ہی پنجاب اور ہندو لڑی اور جاتا ہے کے ساتھ ہندوستان اور پاک سنگھ نلوا کے ہی سپرد کی تھی۔